بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات سلسلہ نمبر 5 جو کتاب برائے جماعت پریپ ششم یعنی پریپ کلاس کے لیے ہے، پریپ 6 کلاس کی ہے، اس کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم قرآنی دعائیں پڑھ رہے تھے اور آپ نے یہ جان لیا تھا کہ قرآنی دعائیں کسے کہا جاتا ہے، یعنی وہ دعائیں جن کا ذکر قرآن مجید میں، قرآن کریم میں آیا ہو، ان کو قرآنی دعائیں کہا جاتا ہے۔ ان دعاؤں میں سے چند دعاؤں کا ادھر ذکر ہے اور ترجمے کے ساتھ، تو اس میں سے ہم نے کچھ دعائیں پڑھ لیں۔ اب اگلا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ مزید جو قرآنی دعائیں ہماری کتاب میں موجود ہیں، آج انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے۔ تو آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 16 دیکھ لیجئے، اس میں قرآنی دعائیں جو آگے ہمیں پڑھنی ہیں وہ درج ہیں۔ تو اگلا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں جو سب سے پہلی دعا ہے وہ ہے جہنم کے عذاب سے پناہ کی دعا۔ مرنے کے بعد، حساب کتاب کے بعد جب انسان کا فیصلہ ہونا ہے، جنت ملنی ہے یا جہنم، تو اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ تو جہنم کے عذاب سے ہمیں پناہ مل جائے، تو اس کے لیے دنیا میں ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ دعا قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ترجمہ ہے، ہمارے پروردگار، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے۔ تو یہ ایک خطرناک عذاب ہے، تو اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ کرے۔ عزیز طلبہ اکرام، پہلے بھی یہ بات آ چکی، میں کر چکا آپ سے، کہ یہ تمام دعائیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں قرآنی دعاؤں کے عنوان سے، یہ تمام دعائیں آپ کو یاد ہیں۔ تمام دعائیں قرآن مجید میں ہیں اور آپ ماشاءاللہ قرآن کے حافظ ہیں، تو یہ دعائیں آپ کو یاد ہیں۔ یہاں ہمیں جو کرنا ہے وہ ایک تو اس دعا کا عنوان یاد کرنا ہے کہ یہ دعا کس مقصد کے لیے ہے، نمبر 2 اس کا ترجمہ بھی ہمیں معلوم ہو کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے، اپنے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو اس کو یاد کرنا ہے۔ امید ہے گزشتہ جو دعائیں پڑھی ہیں ہم نے، اس کا ترجمہ اور اس کا عنوان آپ نے یاد کر لیا ہوگا، اور جن طلبہ نے ابھی تک نہیں کیا تو اس کو آپ یاد کر لیں تو اچھا ہو جائے گا۔ اگلی دعا آج کے سبق کی، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا۔ حق راستے پر، اللہ تعالیٰ کے راستے پر، حضور علیہ السلام نے جو راستہ بتایا اس راستے پر چلنے کی دعا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ سیدھا راستہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے، اس راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو آپ کے نیک لوگ ہیں جن پر انعام کیا، جو اس راستے پہ چلتے رہے، تو ہمیں بھی اسی راستے پر چلا دے۔ نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، اللہ کا غصہ نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی جو راستے ایسے ہیں، وہ لوگ جو ان راستوں پہ چلے جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جس پر وہ بھٹک سکتا ہے، بندہ بھٹک جاتا ہے، تو اس راستے سے ہمیں محفوظ کیجئے۔ اور جن لوگوں کو اچھے راستے پہ چل کے آپ نے انعام دیے، تو ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ عزیز طلبہ کرام، اگلی دعا ہے گناہوں سے معافی اور کافروں پر غلبے کی دعا۔ ہمارے جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں، تو اس کے لیے دعا مانگیں،
اور کافروں پر ہمارا غلبہ رہے، مسلمانوں کا بول بالا رہے، کافر جو ہے وہ دب کر رہے اور کفر مٹ جائے، ختم ہو جائے، اس کے لیے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ترجمہ اس کا، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کیجیے فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، جیسا بوجھ پچھلی امتوں پر آیا تو ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالیے گا۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، جس تکلیف کو، پریشانی کو، جس بوجھ کو ہم اٹھا نہ سکیں، برداشت نہ کر سکیں، ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالیے، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہماری غلطیوں کو آپ درگزر کر دیں، معاف کر دیں، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، اپنی رحمت نازل فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، آپ ہی ہماری حمایت کر سکتے ہیں، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے، کافروں سے اگر مقابلہ ہو تو اس میں ہماری آپ مدد فرمائیے، آپ ہمارے حامی و ناصر ہیں۔ عزیز طلبہ، اگلی دعا ہے ہدایت کے بعد گمراہ نہ ہونے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، ہمیں مسلمان بنا دیا، دین کی ہدایت عطا فرما دی، تو ہم اس پر ثابت قدم رہیں اور ہدایت میں ہی رہیں، واپس گمراہ نہ ہوں۔ تو اس گمراہی سے بچنے کی دعا ہے یہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پیدا نہ ہونے دے، یعنی ہمارے دل دوبارہ نہ پھر جائیں، ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے، پسند کرتی ہے بخشش کو، اللہ کی ذات جو بخشش کو، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے لیے ہدایت کی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اگلی دعا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ عزیز طلبہ، جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا مانگا کرتے تھے، رو رو کر اللہ سے اپنے غلطی کی معافی مانگتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کی اور اپنی غلطی سے کی، اپنی خطاؤں سے معافی کی دعا مانگی گئی ہے جو آدم علیہ السلام نے بھی مانگی تھی۔ ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، ہم نے گناہ کر کے، خطا کر کے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے، اے اللہ تعالیٰ، آپ نے ہمیں ان گناہوں سے معاف نہیں کیا اور اپنی رحمت ہم پر نازل نہ کی تو ہم تو بالکل برباد ہو جائیں گے، ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے، خوب مانگیں، خوب پڑھیں ان دعاؤں کو۔ اللہ تعالیٰ سننے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، مانگتے رہیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اگلی دعا ہے فتنہ نہ بننے اور کافروں سے نجات کی دعا، اور وہ دعا یہ ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار،
ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دیجیے۔ تو اس میں کافر سے نجات مانگ لی گئی اور ظالم لوگوں کے ہاتھوں ہم فتنہ نہ بن جائیں، آزمائش نہ بن جائیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ تو یہاں اب ہم سبق ختم کرتے ہیں۔ جو قرآنی دعائیں ہماری کتاب میں کچھ ذکر کی گئی تھی وہ ہم نے پڑھ لی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم مصنون دعائیں یاد کریں گے اور پڑھیں گے۔ تو ابھی آپ عزیز طلبہ ان دعاؤں کو اور پختہ کریں اور اس کا ترجمہ یاد کریں، اس کا عنوان اپنے ذہن میں رکھیں اور سب سے بڑھ کر ان دعاؤں کو مانگتے رہیں، اللہ کے سامنے پڑھتے رہیں۔ تو سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔